اگر ہم بڑا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری جدوجہد بھی تو ایسی ہونی چاہیے، ایثار بھی تو ہونا چاہیے، قربانی بھی تو ہونی چاہیے. اور یہ جب ایثار اور قربانی کی بات آتی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم و جان دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو تحریر کی صلاحیت دی ہے، کسی کو تقریر کی صلاحیت دی ہے، کسی کو لوگوں کو قائل کرنے، استدلال پیش کر کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی صلاحیت دی ہے، کسی کے پاس وقت ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں، اس کا انعام ہے اور اس کی طرف سے امانت ہے. یہ سب چیزیں اللہ کا رزق ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. تو رزق کا سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو ہم صرف کریں. یقیناً ہماری سماجی ذمہ داریاں بھی ہیں، یقیناً ہماری خاندان کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کو ادا کرنے میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. لیکن جب زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور کا نظام چلتا ہو تو اس وقت فرض اولین جو فرض عین ہے اور پہلا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد کی جائے اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کی جائے اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی ان تمام تر چیزوں کو، صلاحیتوں کو اور مال و دولت کو لگانے کے لیے ہر دم تیار اور بیدار رہا جائے. تو یہ جماعت اسلامی ہے جس سے آپ سب لوگ اور ہم سب لوگ وابستہ ہیں. پھر جماعت اسلامی کا کام ایسا نہیں ہے کہ چند رٹی ہوئی باتیں ہیں اور ان رٹی ہوئی باتوں کو بس لوگوں تک پہنچا دو اور گھر بیٹھ جاؤ اور لوگ سمجھیں کہ بہت اچھا کام ہو گیا ہے. جماعت اسلامی کی اس جدوجہد کے لیے جو پہلے دن سے ترتیب بنی وہ یہ بنی کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کر کے انقلاب لانا چاہتے ہیں. جب ہم لفظ انقلاب کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب مکمل نظام کی تبدیلی ہوتا ہے اور اقامت دین اسی کا نام ہے. اقامت دین اور انقلاب اسلامی میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ہم نظام اسلامی کے قیام یا انقلاب اسلامی یا اقامت دین یا حکومت الہیہ کا قیام، یہ جتنی بھی ٹرمنالوجیز استعمال کرتے ہیں یہ ساری کی ساری ہم مانی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اس فساد کے، اس ظلم کے، اس جبر کے، اس سود کے، اس نظام کو بدل کر اللہ کی مرضی کا سسٹم قائم کیا جائے. تو ہم اس کے لیے کام کریں گے تو رائے عامہ کو ہموار کر کے، اس لیے کہ جماعت اسلامی نے پہلے دن سے بتا دیا کہ ہم سازشوں کے ذریعے سے انقلاب نہیں لانا چاہتے. ہم کسی جو ہے وہ ایسے ذریعے سے چور دروازے سے نہیں آنا چاہتے کہ جس کے بعد ہم اس انقلاب کو نہ قائم کر سکیں اور نہ قائم رکھ سکیں. اس لیے کہ دنیا میں ایسے تجربے بھی بہت ہوئے کہ کسی گروہ نے طاقت کے ذریعے، عسکریت کے ذریعے کسی فوج کے ساتھ مل کر ایک قدم اٹھایا اور ایک انقلاب برپا ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ دوسری بندوق نے اس انقلاب کو تبدیل کر دیا. اقتدار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو گیا، اس لیے کہ جن کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتی یا جن کو عوام کی ایک بڑی اکثریت حاصل نہیں ہوتی اور رائے عامہ جن کے حق میں ہموار نہیں ہوتی، وہ اگر اس ذریعے سے آ بھی جائیں تو دوسرے ذریعے سے واپس چلے جاتے ہیں. پھر اس نظام کے اپنے تعدادات اس انقلاب کا ضد بن جاتے ہیں، اس کا رد بن جاتے ہیں. اس لیے ہمارا کام سیدھا سیدھا ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کر کے انقلاب لانا چاہتے ہیں. رائے عامہ کو ہموار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم پاکستان کے فریم ورک میں کام کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کیا دین کا نظام، اس کا جو مقصود ہے، مطلوب ہے، یا اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم باؤنڈریز کے اندر مقید رہیں اور ہم صرف جو ہے وہ پاکستان کو ایڈریس کریں. ہم پاکستان کو اس لیے ایڈریس کرتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک تو پاکستان کا قیام کسی مقصد کے لیے وجود آیا تھا اور اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. پاکستان کسی سیکولر اسٹیٹ بننے کے لیے وجود میں نہیں آیا. پاکستان اسلام کے نظام کی خواہش پر وجود میں آیا. وہ جیسے تیسے بھی لوگ تھے، ان میں یہ خواہش تھی کہ ہم پاکستان میں اسلام کا نظام قائم کریں گے. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ پاکستان بننے کی تحریک پورے بر صغیر میں چلی تھی اور اسکیم یہ تھی کہ جہاں مسلم اکثریتی آبادی ہے وہاں پر پاکستان بنے گا. تو بنگال کے تو دو حصے تھے، مشرقی اور مغربی بنگال. ایک جگہ تو اکثریت تھی لیکن ایک جگہ تو اقلیت تھی، تحریک دونوں جگہ چلی. بہار کو تو پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا، وہاں بھی تحریک چلی. یو پی کے تو پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا جس میں یہ سارے علی گڑھ اور لکھنؤ اور الہ آباد اور اعظم گڑھ اور غازی پور اور یہ سارے کے سارے پورے کے پورے جو علاقے تھے ان کو تو پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا. دہلی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو تو شامل نہیں ہونا تھا. یہ جو ہمارا پورا مشرقی پنجاب ہے اس کو تو شامل نہیں ہونا تھا. لیکن ان سب لوگوں نے یہ قبول کر لیا کہ وہ اپنی زمین چھوڑ دیں گے. وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو اپنی زمین سے وابستہ ہوتے ہیں، جن کی اسلاف کی قبریں ہوتی ہیں، ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو اپنا جن کو ہجرت کبھی کرنی پڑ جائے کسی بھی وجہ سے کہ یہ کتنا بڑا اور مشکل فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ فیصلہ بر صغیر کے مسلمانوں نے کیا اور ایک عظیم تحریک بنی. اور اگر اس تحریک میں یہ اسلام کا اور دین کا عنصر نہ ہوتا تو ایک آدمی بھی قربانی نہ دیتا. قائد اعظم کا ساتھ لوگ نہیں دیتے. قائد اعظم کا ساتھ اسی لیے دیا تھا کہ قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے. وہ اس سے آپ بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کا طریقہ کار، اس وقت کے حالات اور ان کی لیڈرشپ، وہ اپنی جگہ پر ایک سوال تھا. لیکن بہرحال جذبہ یہی تھا اور دو قومی نظریہ تھا کہ مسلمان کسی زبان کی بنیاد پر، کسی نسل کی بنیاد پر مسلمان نہیں ہوتا، ایک عقیدے کی بنیاد پر مسلمان ہوتا ہے. اور اگر برہمن سامراج وہاں پر اپنا سب کچھ کر رہا تھا اور مسلمانوں کو پیچھے کر رہا تھا تو وہ رد عمل تھا مسلمانوں میں کہ اپنی شناخت
اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور اپنی تہذیب کو اور اپنے عقیدے کو بچانا ہے تو ہمیں ایک خطہ زمین چاہیے. اس وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تھا. تو اس لیے ایک تو پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر آیا ہے, ایسی ہواؤں میں معلق ہو کر نہیں آیا, یا کسی ایسی تحریک کے نتیجے میں نہیں آیا کہ ایک نسل نے کہا ہو کہ ہماری ایک مملکت بننی چاہیے, ایک زبان بولنے والوں نے کہا ہو کہ ہماری ایک مملکت بننی چاہیے. تو یہ تو بہت ساری زبانیں تھیں, سینکڑوں زبانوں کے لوگوں نے پاکستان بنایا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جب ایک باؤنڈری میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل باؤنڈریز کا جو بھی نظام اس وقت موجود ہے, جو ہمارا پسندیدہ نہیں ہے, اسلام کی سرحدیں نہیں ہوتی اور نہ اسلامی نظام کی کوئی سرحد ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہمیں اسی سسٹم میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے اور نظام کو تبدیل کرنا ہے, نظام میں رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کرنی ہے. چنانچہ ہم نے اس بات کو قبول کیا کہ تمام عالمی اسلامی تحریکیں اپنی اپنی باؤنڈریز میں کام کریں گی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کوئی ایسی کنفیڈریشن بنے گی, کوئی ایسا عالمگیر اسلامی انقلاب ہوگا کہ جس میں ایک مرکزیت بھی بن جائے گی. لیکن اس وقت اگر مرکزیت کی بات کی جائے گی تو وہ تحریکیں تو جگہ جگہ کچل جائیں گی. اس لیے ہم اس فریم ورک میں کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بات کہ جب پاکستان کے فریم ورک میں ہمیں کام کرنا ہے تو رائے عامہ کو کیسے ہموار کرنا ہے. رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا, اپنا پیغام پہنچانا ہوگا, اپنا بنیادی جو ہماری جماعت کا موقف ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہوگا, اپنا لٹریچر دینا ہوگا, اپنی زبان سے سمجھانا ہوگا, اپنی سرگرمیاں ایسے کرنی ہوگی کہ لوگ ہمارے قریب آئیں. جماعت اسلامی نے اس کے لیے پہلے دن سے یہ بات طے کی کہ ہم سرگرمیوں میں ورائٹی ہوگی, ہماری ہمہ جہتی ہوگی, ہمگیریت ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ لگے بندے طریقے سے بس جانا ہے, دروازہ کٹکھٹانا ہے, 4 جملے بولنے اور واپس آ جانا ہے, بلکہ لوگوں کو انگیج کریں گے, فردن بھی دعوت دیں گے, اجتماعی طور پر بھی دیں گے, لوگوں کو جماعت میں ضم بھی کریں گے, تربیت اور تزکیہ بھی کریں گے, اور معاشرے کی اصلاح کا کام بھی کریں گے. معاشرہ جو انسانوں پر مشتمل ہوتا ہے, مختلف طبقات اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کی ضروریات ہوتی ہیں, ان کے مسائل ہوتے ہیں, ان کی مشکلات ہوتی ہیں اور ان کے رجحانات ہوتے ہیں. ان کو ایک طرف رکھ کر ہم اسلامی انقلاب کا کام نہیں کر سکتے. ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے میں بدی کے خلاف, برائی کے خلاف, ظلم کے خلاف, فساد کے خلاف لوگوں کو منظم کریں گے تاکہ خیر کی قوت میں طاقت پیدا ہو. جب خیر کی قوت معاشرے میں اپنے آپ کو منوانے لگے تو انقلاب آسان ہوتا ہے, جدوجہد تیزتر ہو جاتی ہے, اور خیر کی قوتیں کمزور پڑی ہوئی ہوں تو فردن کیا ہوا کام بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پھر ہمارا یعنی فردن رابطہ, تنظیم اور تربیت کا کام, اصلاح معاشرہ کا کام جس کے مختلف طریقے طے کیے گئے, اور پھر بالآخر نظام کی تبدیلی کا کام. پھر اس میں یہ بھی طے ہوا کہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے انتخاب کا جو پورا نظام ہے اس کو بھی ہم استعمال کریں گے. اس کے اسیر نہیں بنیں گے, اس کو سب کچھ مائی باپ نہیں سمجھ لیں گے, لیکن چونکہ اس کے ذریعے سے پینیٹریشن اور عوام میں پذیرائی, اور اگر جیت جائیں کسی بھی سطح پر, چاہے وہ لوکل باڈیز ہو, چاہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی ہو, اس کے ذریعے سے اپنے پیغام کو دور تک نشر کرنا اور لوگوں کو قائل اور معقول کرنا, اور اس کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو تیار کر کے انقلاب کی طرف پیش رفت کرنا. اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی چوائس اگر موجود ہو تو اس چوائس کی طرف چلے جائیں. لیکن جس معاشرے میں انتخاب ہو, چاہے لنگڑا ہو, اندھا ہو, بہرا ہو, گونگا ہو, 45 کا ہو, 47 کا ہو, لیکن اگر انتخاب ہوتا ہے تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اگر اس میں اتنی خرابیاں موجود ہیں تو خود انتخاب کی اصلاح کے لیے تحریک کو بنایا جائے اور لوگوں کو قائل کیا جائے اور اس کے لیے جدوجہد کی جائے. یہ جماعت نے پہلے دن سے طے کیا. تو یہ تو ایک انتخاب تو ایک طریقہ ہے, ایک ذریعہ ہے, مطلوب اور مقصود نہیں ہے, اور اویلیبل چوائس اس میں سے بہترین چوائس ہے. تو اس پہ بھی یکسوئی رہنی چاہیے کہ اس کو اختیار کر کے ہی ہم پیش رفت کریں گے. نظام ہمیں مکمل طور پر قوت نافذہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. پھر معاشرے سے لا تعلق ہو کر کوئی اسلامی تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو, مہنگائی زبردستی مسلط ہو رہی ہو, چند لوگوں طاقتور ہو رہے ہوں, اکثریت کو غلام بنا کے رکھا ہو, تنخواہ دار لوگ ٹیکس ادا کرتے ہوں, با اختیار اور طاقتور لوگ ان سب چیزوں سے بری ذمہ ہوں, چھوٹے کسانوں کے اوپر بوجھ لگ جاتا ہو, چھوٹے چھوٹے کاشتکار اپنی فصل کو لگانے کے لیے اور اس میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتے ہوں, اور فصل کے اختتام پر اکثر قرض میں جکڑے ہوئے ہوں اور ان کا سسٹم ہی آگے نہ بڑھ پا رہا ہو, اور جن کے سینکڑوں مربع اور ہزاروں مربع زمین ہے, وہ چند جاگیردار ہوں, نہ وہ انکم ٹیکس دیتے ہوں اور نہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوں, نہ وہ کسانوں کو شیئر کرواتے ہوں اپنے اس پورے سسٹم میں کہ جس سے وہ کما رہے ہیں, جس کی محنت کے ذریعے سے ان کی جاگیریں چلتی ہیں. تو جب یہ ظلم اور فساد کا نظام ہو جس میں کسان ابن کسان اور جس میں جاگیردار ابن جاگیردار, وڈیرا ابن وڈیرا, یہ سسٹم چلتا ہو, جس میں صنعتکار اور سرمایہ کار ابن سرمایہ کار ہو اور مزدور ابن مزدور ہو, جب یہ نظام چلے گا تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں اتنا فرق پیدا ہو جائے گا کہ طبقاتی کشمکش جنم لینا شروع کر دیتی ہے. یہ طبقاتی کشمکش بعض اوقات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ اس کو کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں, اور اس کے لیے یہ ہجوم جب انقلاب برپا کرتا ہے تو ایک خراب راستے سے نکل کر دوسرے خراب راستے کی طرف چلا جاتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے سوشلزم کے جابرانہ نظام کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. اس لیے طبقاتی کشمکش پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں ان کو ختم کرنا اور معاشرے میں مظلوموں کو اپنے ساتھ ملانا, مجبوروں کو اپنے ساتھ ملانا, ان کی آواز بننا, جو زیادتی ہے اس پر ان کی ترجمانی کرنا, یہ اسلامی تحریک کے لیے لازمی ہے. بعض اوقات چند لوگ دانشوری میں یہ بھی بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کب سے شروع ہو گیا کہ پیٹرول کی پرائس پر بات کریں,
یہ کام ہمارا کب سے شروع ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ گیس کے اوپر بات کریں, ہم لوڈ شیڈنگ پہ بات کریں, ہم مہنگائی پہ بات کریں. اسلامی تحریک کو دیکھیے اور ان موضوعات کو دیکھیے. تو ایسے لوگوں کے فہم کو ہم سلامی پیش کر سکتے ہیں کہ جو اسلامی تحریک کو محدود کر دیتے ہوں چند رٹے ہوئے جملوں کے ساتھ. اسلامی تحریک وقت کے زندہ ایشوز میں اپنے موقف کو پیش بھی کرتی ہے اور ایسے تمام چیزوں میں ترجمانی کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتی بھی ہے. جو یہ کام نہیں کرے وہ اسلامی تحریک نہیں ہو سکتی. جو اپنے معاشرے سے کٹی ہوئی ہو وہ لفاظی تو کر سکتے ہیں, لوگ دانشوری تو بگاڑ سکتے ہیں, اسلامی تحریک سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے اس لائے عمل پر توجہ دیں کہ جو لائے عمل 1957 میں 1957 میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا ماچھی گوٹ میں, جس میں ایک تقسیم پیدا ہو گئی تھی اور بہت کچھ ایسا لگتا تھا کہ جماعت جو ہے کسی بحران سے گزر رہی ہے. لیکن پھر ایک قرارداد کی صورت میں یکسوئی حاصل ہوئی اور 90% سے زیادہ لوگ جماعت اسلامی کے اس وقت کے موجودہ ارکان اس کے اوپر بالکل متفق ہو گئے کہ جو مولانا مودودی نے نقشہ پیش کیا ہے اب جماعت کا کام اسی بنیاد پر ہوگا. اس کام میں دعوت کا کام بھی تھا, تذکیر اور یاد دہانی, اور اس کے ساتھ لوگوں کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑ کر ان کی تربیت کرنے کا کام. تیسرا حصہ یہ قرار پایا کہ ہم اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے, اور چوتھا انقلاب امامت. اور یہ سارے کام بیک وقت ہوں گے. اصلاح معاشرہ کے ضمن میں مولانا مودودی نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے, تعلیم کا کام کریں گے. یہ جو آپ بنو قابل کا کام کرتے ہیں, جو آپ اسکولوں کا نیٹ ورک بنا کر طلبہ کو تعلیم دیتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اسلام کی لحاظ سے ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں. یہ جو آپ ڈیزاسٹر میں نکل کر خدمت کا کام کرتے ہیں, یہ جو آپ پانی کے پلانٹ لگاتے ہیں, یہ جو آپ کسی بھی زلزلے کی صورت میں پہنچ جاتے ہیں, کسی کلاؤڈ برس کے اندر لوگ قربانی دے کر اپنی جان جو ہے وہ جوکھوں میں ڈال کر لوگوں کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں, یہ جو آپ لوگوں کو سہولت پہنچاتے ہیں, ہیلتھ کی فیسلٹیز دیتے ہیں, یہ سارے کے سارے کام اصلاح معاشرہ کا کام ہے. پھر اس لائے عمل میں جو اصلاح معاشرہ کا تھا, مولانا مودودی نے یہ بھی بتایا کہ اگر سرکاری محکموں میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کریں گے. یہ ہمارے لائے عمل کا حصہ 1957 سے ہے, آج سے نہیں شروع کیا ہم نے. اور اسی طرح سے مظلوموں کے خلاف آواز بنیں گے. محلوں کے اندر اگر کوئی بدماشی کرتا ہے ان کا مقابلہ کریں گے. یہ جو ہم عوامی کمیٹیاں بنانے کا تصور پیش کیا ہے ہم نے, یہ جو ہم نے ممبرشپ کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, یہ اسی لیے ہے کہ جہاں جہاں جس نوعیت کی چیزیں موجود ہوں لوگوں کو ساتھ ملا کر محلوں کی سطح پر ایک مضبوط نیٹ ورک بنائے تاکہ سماج میں ہماری پینیٹریشن ہو, گرفت ہو, اور پھر اس پوری سماجی گرفت کے ذریعے سے ہم انقلاب کو برپا کریں. یہ ہمارے لائے عمل کا حصہ ہے. اسی لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں اس قدر ظلم کا نظام ہو کہ پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھائی, اس پر ابھی ہم نے احتجاج اناؤنس کیا ہے کہ 7 اگست کو ہم پورے پاکستان میں بیک وقت بڑی شاہراہوں کے اوپر آئیں گے, اور ہماری اسکیم یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو خاص طور پر اور تمام وہ لوگ جو اپنی موٹر سائیکل چلاتے ہیں, سواری کرتے ہیں, یا جو نہیں بھی چلاتے اور جنہیں ٹرانسپورٹ کے مہنگے مہنگے کرائے دینے پڑتے ہیں, ان سب کو اپیل کریں گے اور ایک بڑی تعداد میں ہر ضلع کی ایک خاص شاہراہ پر, جس کا ہم آپ سے اب جائزہ لینا شروع کریں گے کہ کون کہاں کہاں پلان کر رہا ہے اور کون کون سے ہمارے وہ 150-200 پوائنٹ ہوں گے پورے ملک میں جہاں شاہراہوں پہ ہم آئیں گے اپنی اپنی بائکس اور گاڑیوں کے ساتھ اور ان کو آف کر دیں گے اور ایک طویل دھرنا شروع کریں گے, اور اس کے ذریعے سے ہم لوگ اپیل کریں گے کہ اس ظلم کو ختم کیا جائے. تو یہ جو پیٹرول کی پرائس ہے, ابھی پچھلے دنوں جو جنگ شروع ہوئی تھی پہلا مرحلہ جس کا 28 فروری سے ہوا تھا, تو اس وقت فوری طور پر حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دی اور بڑا یہ کہا یہ کہ عالمی مارکیٹ میں چونکہ قیمت بڑھ گئی ہے لہذا پرائسز بڑھا رہے ہیں. جب اس کی تفصیل دیکھی تو پتہ چلا کہ بجائے اس کے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی تھی تو لوگوں کو ریلیف دینے کے کوئی کام کرتے, انہوں نے ایک ایسا ٹیکس اس میں اضافہ کر دیا کہ جس کا پیٹرولیم کی پرائس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور اسے کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی. اور وہ ٹیکس ہے کہ جس کا پیٹرولیم کے کسی چیز سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ صرف حکومت اپنی نالائکی چھپانے کے لیے, اپنی کرپشن چھپانے کے لیے, جو آداف FBI کا پورا عملہ جس کے 25,000 ملازمین ہیں, جہاں 1300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے, اس کی نااہلی چھپانے کے لیے حکومت براہ راست فی لیٹر لوگوں سے 150 روپے ٹیکس وصول کرتی ہے. اور انہوں نے اس موقع کا بھی فائدہ اٹھایا, بجائے اس کے کہ اس میں وہ لیوی آف کر دیتے اور قیمتوں تک آ جاتے, صرف کچھ ٹیکسز رکھتے جس کا تعلق مارجن سے ہے, انہوں نے ٹیکسوں میں بھی اضافہ کر دیا, لیوی میں بھی اضافہ کر دیا, اور جب اس پہ شور ہوا, احتجاج ہوا, تو انہوں نے کچھ پیسے کم کر دیے. پھر عالمی مارکیٹ میں قیمتیں اس سطح پر آ گئیں جو 28 فروری کی تھی, تب بھی انہوں نے پیٹرولیم کی پرائس وہ نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی, اور پھر اب ذرا بڑھنا شروع ہوئی تو انہوں نے پھر اضافہ کر دیا. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم کا نظام ہے کہ جس میں پاکستان میں بڑے بڑے بیوروکریٹس, ججز, جرنیل, فوج کے بڑے افسران اور اسی طرح سیاستدان بہت سارے ایسے ہیں جن کو فری پیٹرول ملتا ہے, فری پیٹرول ملتا ہے, اور پاکستان کے غریب, مڈل کلاس, طالب علم, بائکیں چلانے والے, رکشہ چلانے والے, جو اوبر وغیرہ کا کام کرنے والے, محنت کش, وہ لوگ کہ جن کے اوپر ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا پاکستان کے اس قانون کے مطابق بھی, جو اتنا منصفانہ ہے نہیں, اس میں بھی لاگو نہیں ہوتا, وہ لوگ فی لیٹر اس وقت بھی رائٹ ناؤ 125 روپے سے زیادہ کا ٹیکس دے رہے ہیں, جس میں تقریباً 80 روپے سے 100 روپے تک کی لیوی موجود ہے. اور یہ لیوی کیوں ہے؟ یہ لیوی وہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ یہ لیوی ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہم پیٹرولیم کے جتنے بھی ہمارے یہ
ریفائنریز ہیں ان کو اپ گریڈ کریں گے, ہمارا اسٹوریج بڑھ جائے گا, ہماری صلاحیت کروڈ آئل کو صاف کرنے کی بڑھ جائے گی, تو ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا. یعنی اگر, اور اس میں کتنے پیسے جمع ہو گئے؟ تقریباً 8,500 ارب روپے. کس سے وصول کیے؟ طالب علم سے, بائی کے حوالے سے, فوڈ سپلائر سے, غریب سے, محنت کش سے, مزدور سے. ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ اپنی 4 بچوں کو لوگ موٹر سائیکل پہ بٹھا کر اس لیے سفر کرتے ہیں کہ اگر وہ دوسری ٹرانسپورٹیشن میں جائیں تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. خطرے کا شکار ہوتی ہے پوری فیملی, اور چلی جا رہی ہوتی ہے, بیوی بیٹھی ہوئی ہے, بچے بھی بیٹھے ہوئے, اور بائک چلا رہا ہے بیچارہ. اور ان لوگوں کے فی لیٹر کے اوپر آپ ڈاکہ مار رہے ہیں. تو اس ظلم کے خلاف اگر آپ آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عوام سے کیا تعلق ہے, عوام کے اس مسئلوں سے پھر کیا تعلق؟ لوگ ظلم سہنے کے عادی ہوتے چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا. لہٰذا یہ تو ایک مثال ہے. آئی پی پیز کی اپنی تحریک چلائی, اس لیے چلائی کہ ہمارے لائے عمل کا حصہ ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں, جس میں 100-150 کے قریب ایسے لوگ ہوں اور ایسے گروپس ہوں کہ جو ایسے معاہدے انہوں نے حکومت سے کیے ہوئے ہیں جو ظالمانہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے معاہدے غلط طریقے سے ہوئے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کے جو بجلی بنتی نہیں ہے اس بجلی کی قیمت پاکستان کے عوام اپنے بجلی کے بلوں میں دیں, انڈسٹری والے دیں, چھوٹا کاروبار کرنے والے دیں, دکان چلانے والے دیں. یہ سارے لوگ ان کا پیٹ پالتے رہیں اور 2,000 ارب روپے وہ ہو جائے. اور جب یہ پیسے جمع ہو جائیں لیوی سے اور آئی پی پی سے, تو یہ خرچ کہاں ہوتے ہیں؟ 18,000 ارب روپے کے بجٹ میں سے 8,000 ارب روپے قرضوں میں, بلکہ قرضوں کے سود میں ادا ہوتا ہے. قرضے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کا سود ہم ادا کرتے چلے جاتے ہیں. 3,000 ارب روپے ڈیفنس میں جاتا ہے. میں ڈیفنس کے بجٹ سے, اگر وہ پاکستان کی ڈیفنس کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ہم جرنیلوں اور بریگیڈیئروں کو کیوں پالیں بھائی؟ ہم ان کے للے تللے کیوں برداشت کریں؟ ہم ان کی جو ہے وہ گاڑیاں بڑی بڑی کیوں برداشت کریں؟ جو دفاع کی ضرورت ہے ہم میزائل پروگرام کے لیے دیں, ہم نیوکلیئر پروگرام کے لیے دیں, ہم تحفظ کے لیے دیں, ان کے عیاشیوں کے لیے تو نہیں دے سکتے. ہم بیوروکریٹس کی عیاشیوں کے لیے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ جو ٹھیلے الٹتے ہیں ان کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے عوام میں یہ شعور پہنچانا اور یہ بتانا کہ جب تم اتنے بھاری ٹیکسز عام آدمی ادا کرتا ہے تو عام آدمی کو اس کے عوض کیا ملتا ہے؟ سرکاری اسکول, جس پہ تعلیم دلانے کے لیے لوگ اب اس لیے آمادہ نہیں ہوتے کہ وہاں اچھی تعلیم نہیں ملتی, اور ان اسکولوں کو بھی بیچ رہے ہیں یہ لوگ. صحت کی سہولت یہ نہ دیں, تعلیم یہ نہ دیں, ایک جیسی تعلیم یہ نہ دیں, طبقات میں تعلیم تقسیم ہو جائے, غریب کی الگ تعلیم, مڈل کلاس کی الگ تعلیم, امیر کی الگ تعلیم, ان کے لیے الگ مواقع, غریب کے اور مڈل کلاس لوگوں کے مواقع بند ہوتے چلے جائیں, یونیورسٹیوں کا برا حال ہو, جامعات کو فنڈ نہ دیں, پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو فل سپورٹ مل رہی ہو, اور جو پبلک یونیورسٹی ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جائے. کراچی یونیورسٹی میں بھی طلبہ اور اساتذہ احتجاج کر رہے ہوں, پشاور میں بھی یہی حال ہو, پوری سندھ کی جامعات کا یہی حال ہو, پنجاب کی جامعات رول رہی ہوں. خود جو قائد اعظم یونیورسٹی اور یہ پنجاب یونیورسٹی, ان کو پراپر فنڈنگ, ہر چیز کا بوجھ عوام پہ ڈال دو, مڈل کلاس لوگوں پہ ڈال دو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو ایسے میں اسلامک موومنٹ موجود ہو اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور ہم برداشت کر لیں, پھر ملک کے مجموعی نظام میں جس طرح سے چند لوگوں کی اجارہ داری کا سسٹم ہے, جب لوگ انتخاب کے ذریعے سے اپنی رائے دیں اور اس رائے کو کچل دیا جائے, فارم 47 کی بنیاد پر حکومتیں بنا دی جائیں, اس پر بھی آواز اٹھانا ہم سب کے لیے لازمی ہے, ضروری ہے. لیکن اس کے لیے جماعت اسلامی اپنی اس پوزیشن میں کیا کر سکتی ہے؟ جب تک کہ عوام کے ساتھ الائن نہ ہو, جب تک کہ انہیں اپنے دامن میں نہ سموئیں, جب تک اپنے کریکٹر کو ہمارے کارکن پیش نہ کریں, جب تک اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل نہ مولیں, اور جب تک لوگوں کی آواز نہ بنے, جب تک ہم ایک بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے اور ان اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے جو نظام کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے. اس لیے ظلم کی ہر شکل پر آواز بھی اٹھانا اور اپنی حکمت عملی کے اعتبار سے اس میں پیش رفت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام آپ کو ریکگنائز تو کریں, عوام آپ کو جانے تو صحیح کہ آپ جماعت اسلامی ہیں, آپ کون ہیں, آپ کی لیڈرشپ کون ہے, آپ کا میسج کیا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ عوام کے جو جینوئن ایشوز روزمرہ کے ہوتے ہیں آپ اس پر آواز اٹھاتے ہیں, اس لیے کہ اس پر کوئی پارٹی آواز نہیں اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے, وہ سب اس کے حصے دار ہیں. وقتی طور پر کوئی اگر کوئی تقریر کر بھی لے تو وہ تو اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں, اس لیے کہ جتنی پارٹیاں سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آتی ہیں اور لوگوں کو اقتدار سے ہٹاتی ہیں. ابھی آپ تازہ دیکھ لیجئے کہ پی ڈی ایم نے مل کر عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی تھی, اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, اس میں نون لیگ تھی, اس میں ایم کیو ایم تھی, اس میں پیپلز پارٹی تھی, اور یہ سب لوگ جو ہے مل کر انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور اب اگر شکوہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں جتایا, اس کو زیادہ حصے کیوں دے دیا, اس کو زیادہ حصہ کیوں دے دیا, تو آپ کہیں کہ جناب او ہو فلاں صاحب تو بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی ہے, یہ تو ان کو اپنے اعمال اور کرتوت دیکھنے ہوں گے کہ کوئی آدمی بھی رائٹلی اور رانگلی اٹھ کر کھڑا ہو کر اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا شروع کرے اور عوام اس کی پذیرائی شروع کر دیتے ہیں, یہ دیکھے بغیر کہ وہ آیا کیسے ہے, بول کہاں سے رہا ہے, وہ سسٹم کا بینیفیشری ہے یا سسٹم کے خلاف ہے حقیقتاً. لیکن یہ خود ایک سنگین بات ہے, اور یہ خود فوج کے اپنے جو پورے کریکٹر ہے, پورا اس کا جو کنڈکٹ ہے, اس پر سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. لیکن ہمیں تو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. ایون یہ کہ جو اس وقت کے وکٹمز ہیں وہ آج سے 8 سال پہلے کے بینیفیشری تھے. وہ الگ بات ہے کہ جو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بعض اوقات پارٹیوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے, انڈیویجولس کو بھی اٹھانا پڑتا ہے. لیکن 2018 کا انتخاب ہو, 2024 کا انتخاب ہو,
یا اس سے پہلے کے انتخاب ہوں، سب میں اسٹیبلشمنٹ اپنی کارروائی ڈالتی ہے اور یہ سیاستدان، نام نہاد سیاستدان اس کے حصے دار بنتے ہیں. کسی کے سر پر ہاتھ پڑ جائے اچھا شفقت کا تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد ہوتی ہے، اور اس کا حصہ پورا نہ ملے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ جب بنگلہ دیش کے لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں تو اس وقت کس کس پارٹی نے جماعت اسلامی کی حمایت کی تھی اور کس نے اپنا کردار، کوئی کشمیر کمیٹی لے کر بیٹھا ہوا تھا، کوئی وزارتیں پکڑا ہوا تھا، کوئی جو ہے بلوچستان کی گورنرشپ لیے ہوا تھا، کسی نے بلوچستان کی حکومت میں شمولیت اختیار کی ہوئی تھی، اور کسی نے جو ہے اس پورے سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سارے دھندے چل رہے تھے. اس وقت تو جماعت اسلامی اکیلی کھڑی تھی. پہلے منور حسن صاحب، اس سے پہلے قاضی صاحب، اس کے بعد سراج صاحب مارے مارے پھرتے تھے کہ یار ان کے لیے کوئی آواز اٹھاؤ، ان کے لیے کوئی کام کرو، بین الاقوامی سطح پر ان کے لیے کچھ کرو. وہ تو پاکستان کی خاطر انہوں نے، اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، اپنے ملک کو ہم نے مسجد کی حیثیت دی ہے. ہم حالات کو اس طرح خلط ملط کر کے کسی بیان کے سے پریشان ہونے یا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کون سا کردار ادا کرنا ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنی چیزوں کو بالکل واضح طریقے سے آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. عوام میں اس طرح پذیرائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام آپ کو نجات دہندہ سمجھیں، کم از کم یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. دیکھیں یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ عوام کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو آپ کچھ بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ احساس شراکت ہوتا ہے جو انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کی سیاسی رائے کو بھی بدل دیتا ہے. جماعت اسلامی کا ہدف یہ ہے کہ وہ عوام میں احساس شراکت پیدا کرے اور جینوئنلی کرے، دل سے کریں. ہم کسی مصنوعی طریقے سے نہیں کرنا چاہتے. ہر لوگوں کے ہر دکھ میں دکھی ہوں، ہر خوشی میں خوش ہوں، اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، لوگوں کی آواز بنیں، لوگوں کی ترجمانی کریں. شروع میں لوگ نہیں آئیں گے، کم آئیں گے، اور اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نہیں بھی آتے تو آپ کی بات پہنچ رہی ہوتی ہے. اور یہ 4 دن کا کام بھی نہیں ہے، یہ مسلسل کیا جانے والا کام ہے، مستقل مزاجی سے کام. یہ نہیں کہ آج یہ کر لیا، کل وہ کر لیا، پرسوں یہ کر لیا اور کچھ بھی نہیں کیا. تو حکمت عملی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو فوکس کر کے آپ کو مسلسل ہیمرنگ کرنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کا امپیکٹ بڑھانا ہوتا ہے. اب جب لوگ پریشان زیادہ ہیں تو ان کی ترجمانی آپ کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ملک کے بڑے بڑے حصوں میں، بلوچستان میں، آزاد جموں و کشمیر میں، خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں بد امنی ہے، فوجی آپریشن ہے، دہشت گردی کا لوگ شکار ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، راستے بند ہیں. اور ہم اس پر بھی نہ صرف اپنا مکمل موقف پیش کرتے ہیں بلکہ تدبیر بھی کرتے ہیں. ابھی بلوچستان کے حوالے سے مرکزی شورا میں بات ہوئی اور ہم نے پھر اس پر پیش رفت کے لیے خود بلوچستان کی شورا کے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک کمپریہنسو انہوں نے کچھ چیزیں طے کی ہیں، اور جس کا آغاز ہم اس قومی کانفرنس سے کریں گے کہ جس میں پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز بھی اور نان پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز، ان سب کو ساتھ بٹھا کر ایک واضح لائن کے ساتھ جو ہے بلوچستان کے مسئلے کو ایڈریس کریں گے. آزاد جموں و کشمیر میں ہم نے جو ہم سے ممکن ہو سکا ثالثی کے حوالے سے یا مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا. اور جب حکومت اور جو طاقتور ادارے وہ براہ راست جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کہہ کر کہ بھئی ہم پوری طرح سے اویلیبل ہیں، اگر کہیں پھنستے ہیں، کہیں مشکلات ہیں تو ہم حاضر ہیں. ہم خون خرابہ نہیں چاہتے دونوں طرف سے، اور ہم عوام کو دور نہیں کرنا چاہتے، اور ہم کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ موقف بھی پیش کیا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم فلسطین کے لیے سب سے طاقتور آواز اٹھاتے ہیں. پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو فلسطین کی فکر اور کشمیر کی فکر. لوگ اپنی اپنی پہلے سے طے شدہ کانفرنسوں کا نام فلسطین اور کشمیر رکھ کر ٹوٹل پورا کرتے ہیں. جماعت اسلامی ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے، امت کی ترجمانی کرتی ہے، اس لیے کسی پشیمانی کی ضرورت نہیں. اور الحمدللہ ہم نے وہ موقف بھی پیش کیا، لیکن ہم مقامی حالات سے بھی غافل نہیں ہو سکتے. روزمرہ کے جو ایشوز ہیں اس کو نظر انداز کر کے آپ کوئی ہمدردی اور لہر نہیں بنا سکتے، اور اگر وہ لہر بن بھی جائے تو وہ واپس چلی جاتی. اس لیے ریلیٹ کریں لوگوں سے. یہ جو ہم نے اتنا بڑا آپ کو لائے عمل دیا کہ ہم نے اب 7 تاریخ کو آپ کو اناؤنس کیا ہے کہ ہم بہت بڑا احتجاج کریں گے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے پوری تیاری چاہیے. آج آپ کو زحمت دینے کا یہی جو ہے وہ ہمارا مقصد تھا کہ آپ اس کے لیے اپنی بس جہاں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے کوئی علاقہ چھوڑنا نہیں ہے. کارنر میٹنگز کریں. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اکیلا آدمی جا کے کھڑا ہو جائے. 10 15 20 25 جتنے لوگ آپ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، 8 10 موٹر سائیکلیں جتنی آپ اکٹھی کر سکتے ہیں وہ سب لیں اور مختلف علاقوں میں گشت کریں. آپ کے پاس اگر بینر ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو بنوا لیں. آپ کے پاس کچھ پوسٹر ہونے چاہیے، یعنی جو ہاتھ میں رکھے ہوئے پلے کارڈز ہونے چاہیے. آپ کے پاس ایک ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے. آپ چوکوں پہ، چوراہوں پہ، بازاروں میں، مسجدوں کے باہر، تعلیمی اداروں کے باہر اگر کھلے ہوئے، اکیڈمیز کے باہر جا کر کھڑے ہوں، لوگوں سے بات کریں، ان کو یہ موقف بتائیں کہ یہ لیوی کیا ہے، یہ پیٹرولیم پہ زیادتی کیا ہے، اور اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ مزید آپ کے اوپر بوجھ ڈالیں گے. تو اگر ہم تھوڑے سے لوگ احتجاج کریں گے تو یہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم زیادہ لوگ اپنی آواز بلند کریں گے تو ان کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوں گے. ہم یہیں سے آغاز کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے اب ایک ضلع میں اگر 1000 2000 جگہوں پر پہنچ کر چوکوں چوراہوں پر آپ نے کارنر میٹنگز کر لی اور منظم طریقے سے، اسی طرح جس طرح ہم نے آپ کو سرکولر میں لکھا ہے کہ علماء سے بھی رابطہ کریں، طلباء سے بھی رابطہ کریں، نوجوانوں سے بھی کریں، خواتین کا بھی ایک دن رکھیں جب وہ احتجاج کریں. اور میں حلقہ خواتین سے بات کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو ہم کوئی ایک دن اناؤنس کر کے پورے پاکستان میں بیک وقت خواتین کا احتجاج کریں. تو یہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک امپیکٹ بھی بنے گا. اور اسی طرح سے ہم صنعتکاروں سے، ہم جو ہے وہ جتنے بھی کسانوں سے، مزدوروں سے، ان کی تنظیموں سے سب سے رابطہ کریں، اور سب اپنی اپنی جگہ پر بھی یہ پروگرام کریں، اور سب سے کہیں کہ ہم 7 تاریخ کو، میرے خیال ہے کہ اس کا وقت 3 سے 4 بجے کا رکھنا چاہیے.
3 سے 4 بجے کا وقت ہے 7 تاریخ کو، جو آپ شاہراہیں جو بھی آپ انتخاب کریں گے اس میں آئیں. ایک بات میں ضرور کہوں کہ پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے. حکومت نے اگر کوئی گڑبڑ کی تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نہ پتھر پھینکیں گے نہ گولی چلائیں گے. ہم نہ کسی کی نکسیر پھوڑیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ اگر کوئی ایمبولینس سے اس کو راستہ بھی دیں، لیکن سڑک پر آ کر احتجاج کرنا ہمارا جمہوریہ آئینی حق ہے، اور اس حق کے کام استعمال کریں گے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پلان اے بھی ہوتا ہے، پلان بی اور سی بھی ہوتا ہے، کہ جس میں آپ پاکٹس کو طے کر لیتے ہیں. لیکن 7 تاریخ کو ہونا یہ چاہیے کہ تمام زون سے، تمام تحصیلوں سے، اور اگر کوئی شہر ہے تو اس کے تمام محلوں سے لوگ نکلیں، ریلیوں کی صورت میں نکلیں. اور پھر جو ہے جب جا کر وہاں پر جمع ہوں گے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو فون کر کے بلا کے چلے جائیں. موٹر سائیکلوں کو اور گاڑیوں کو بند کر دیں اور پرامن طریقے سے بیٹھ کر احتجاج شروع کر دیں. رات تک بیٹھیں گے. رات کو ہم پھر اسی وقت کے مشورے سے یہ طے بھی کریں گے کہ اس کو پرولونگ کرنا ہے یا اس وقت ختم کرنا ہے، اور پھر کوئی نئی جگہ جو ہے وہ اس کے لیے طے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم پروئے کار لائیں گے، اور بھرپور طریقے سے اس احتجاج کو آپ کو کرنا ہے، اور اس میں اپنا وقت لگائیے، جان کھپائیے. یہ نہیں ہے کہ بس 7 تاریخ کو احتجاج ہوگا، وہی 200-300 لوگ ضلع سے جمع ہو جائیں، 400-500 لوگ، اور آپ کہیں کہ ہم نے نہیں. اور خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں، میٹروپولیٹن سٹی، کراچی ہے تو کراچی کے شاہ نشان ہونا چاہیے، لاہور ہے تو لاہور کے مطابق ہونا چاہیے، فیصل آباد ہے اور ملتان ہے اور پشاور ہے اور کوئٹہ ہے تو پھر ان کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طرح گجرانوالہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے، گجرات ہے. اسی طرح سیالکوٹ ہے. اسی طرح سے آپ جو ہے وہ ادھر آتے چلے جائیں. ہمارے دیکھیں ایک ضلع بھاول نگر جو ذرا دور دراز ضلع کاؤنٹ ہوتا ہے، اس نے کتنی بڑی ایفرٹ کی ہے. اب یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ بھی ایک مؤثر احتجاج کریں. اسی طرح سے مردان ہے. اسی طرح مالاکنڈ ڈویژن کی پوری شاہراہ ہے. اسی طرح سے آپ جو ہے وہ آپ ہزارہ کی پوری اتنی بڑی شاہراہ ہے. تو یہ سب لوگ جو ہیں اگر بھرپور طریقے سے اور ایک جگہ پر 10-10 ہزار 15-15 ہزار لوگوں کو لانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے پاکستان میں عوامی سیاست کے لیے. اور جماعت اسلامی ایک بہت بڑی قوت کے طور پر سامنے آئے گی. پھر آپ کے لیے دعوت کے راستے کھل جائیں گے. پھر آپ سے کو کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو جائے گا لوگوں سے. اور پھر یہ ختم نہیں کریں گے ہم ساتھ کو. ہم یا تو اس کو پرولونگ کریں گے، بڑھائیں گے، یا پھر وہاں پر اعلان کریں گے کہ آئندہ ہمیں لانگ مارچ کرنا ہے پہلے، یا ہڑتال پہلے کرنی ہے، یا چاروں صوبوں میں پہلے جانا ہے اور بڑے دھرنے شروع کرنے ہیں. اس لیے کہ کسی بھی مسئلے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر آپ کو وہ اچیومنٹ نہیں ملتی ہے. اب جماعت اسلامی کو عوام کی ترجمانی کرنی ہے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف، آئی پی پیز مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا کے خلاف، اور پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں. تو پیٹرول کو ہم نے حوالہ بنا کر اس تحریک کو جو ایکسیلریٹ کیا ہے یہ ایسے نہیں کیا ہے، بلکہ اس میں پوری یکسوئی کے ساتھ آپ کام کریں گے. ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں. جو جماعت کا فرد ہوگا، ذمہ دار ہوگا، وہ دانشوری کے بجائے اس وقت اپنی جد و جہد کو شروع کرے گا. اپنے کارکنوں کو آپ یکسو کر کے کام کریں، انشاءاللہ آپ کا کارکن زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا. اور اگر خود ہی ڈل مل ہوں گے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، تو پھر ممبرشپ سے بھی کیا ہوتا ہے، پھر درس سے بھی کیا ہوتا ہے، پھر خدمت سے بھی کیا ہوتا ہے، پھر آپ کی تنظیمی ذمہ داری سے بھی کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے والا سوال تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر ہم ذمہ داری بھی ہوں اور باتیں بھی ایسی کریں، ایسے کام نہیں چلتا. پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کریں، عوام سے رابطہ کریں، اپنی تنظیم کو پوری کی پوری تمام لوگوں کو استعمال کریں. ہر رکن کو یہ سوچنا چاہیے اس نے حلف لیا ہے، اپنے آپ کو اس اجتماعیت کے سپرد کیا ہے. ہر ذمہ دار کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اللہ کے جواب دینا پڑے گا. ہر کارکن جو جماعت اسلامی سے ایفیلیٹ ہوا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ذمہ داری کا بڑا کام ہے، جس میں جتنی ہم اپنی خدمات پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوں گی. تو بس تفصیلات سرکولر میں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ سرکولر ہر سطح پر پہنچانے کا یہ اضلاع اور ذمہ داران اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہی یا کل صبح تک انشاءاللہ تمام ہینڈ بلز کا اور پوسٹرز کا اور جو بھی اس کا تشہیری مواد ہے اس کا آپ کو جو ہے وہ ڈیزائن مل جائے گا، اور صبح ہی آپ اس کی پرنٹ کرا کے لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کریں، اور کل پرسوں سے ہی آپ پوری اس مہم کو شروع کریں. اس میں دیر نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس میں مکمل طور پر مرکز کی جو ایک واضح لائن ہے اس کو ہی لے کر اسی پیٹرن کے اوپر سارے کام کریں. اور پھر اگر کسی کا مقامی طور پر کوئی اضافی ایڈیشنل ایشو ہے تو وہ اضافی ہینڈ بل تو لائے، لیکن یہ ہینڈ بل لازمی طور پر آپ پرنٹ کروائیں. اور اس اضافی طور پر اگر آپ مزید بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے. بعض جگہ کوئی بہت بڑا ایشو مقامی چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ایڈ کر لیں، لیکن پیٹرول والے ایشو سے غفلت نہیں کریں گے. تو بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستے کھولے گا. جماعت اسلامی کو لیڈ کرنا ہے، جماعت اسلامی کو آگے بڑھنا ہے، اور ان مایوسیوں کو ختم کرنا ہے. یہ لمبا کام ہے، مشکل کام ہے، اس میں محنت زیادہ لگتی ہے، لیکن کرنا آپ کو پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور آج کے اس اجتماع کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.